ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خاندان رہتا تھا جو مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ احمد جو اس خاندان کا سربراہ تھا، گہری ایمان والا شخص تھا اور ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھنے کا تلقین کرتا تھا۔ مشکلات کے باوجود احمد کی بیوی فاطمہ اور ان کے چھوٹے بچے اپنے روزانہ کی نمازوں میں ثابت قدم رہے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ان کے گھر کا سامان ختم ہونے لگا اور راتیں مزید سرد ہوتی گئیں۔ احمد اور فاطمہ اپنے بچوں کی فکر میں رہتے، مگر وہ اس الہامی وعدے میں تسلی پاتے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ایک سرد شام احمد نے مغرب کی نماز میں اپنے خاندان کی امامت کی۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گیا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ احمد نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد امید کے ساتھ دروازہ کھولا تو ایک بزرگ شخص نظر آیا جو سادہ لباس میں تھے اور ہاتھ میں کھانے کا اور ضروری اشیاء سے بھری ہوئی ایک ٹوکری اٹھائے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، بزرگ نے گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں محض ایک مسافر ہوں، مسجد کی زکوٰۃ کمیٹی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ یہ سامان آپ تک پہنچا سکوں۔ اسے قبول کریں کہ اللہ صبر کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ احمد نے بزرگ کو گھر کے اندر بلایا۔ جب سب نے مل کر کھانا کھایا تو گھر کے ماحول برکت اور سکون سے بھر گیا۔ بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصے اور صبر و صدقہ کی فضیلتیں بیان کی۔ روانگی سے پہلے انہوں نے احمد کو ایک چھوٹا سا بندھا ہوا پیکٹ تھمایا جس میں مسجد کی طرف سے روٹی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ مسافر نے کہا، اسے دوسروں کے ساتھ بانٹو کیونکہ دینے میں ہی اصل برکت ہے۔ جتنا ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اللہ ہمیں اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس رات جب خاندان ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو احمد نے اپنے بچوں کو ایمان، صبر اور مددگار برادری کی اہمیت کے بارے میں نصیحت کی۔ یہ غیر متوقع مہمان اللہ کے رزق پر ایمان کے یقین کو مزید پختہ کر گیا اور ان کے دلوں میں ہمدردی اور شکر گزاری کی شمع روشن کر دی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ سچا ایمان ہمیشہ غیر متوقع برکتیں لاتا ہے اور جب ہم صبر اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔